اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں امن کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا تھا اگر محاصرہ کر لیا جائے تو روزے حج کا کیسے احکام ہے۔ اب جب تم امن میں آ جاؤ تو کیا حکم ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، فمن، فا کا مطلب پس، من کا مطلب جو، تمتع جو پورا کرے گا۔ تمتع کا مطلب پورا کرنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ متاع ہے نا، متاعً لکم ولانعام بکم، تمہارے لیے فائدہ، ایک تھوڑے سے مختصر وقت کے لیے جو فائدہ ہوتا ہے نا اسے متاع کہا جاتا ہے۔ فمن تمتع، پس جو فائدہ اٹھائے، بالعمرتی عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی جو حج کے ساتھ عمرہ بھی کر رہے اس کا فائدہ اٹھا لے، فمستیسر من الحدی، تو جو آسانی سے جانور میسر ہو وہ کر سکتا ہے۔ اب یہ میں تفسیر میں بتاؤں گا اس کا کیا مطلب مکمل ہے۔ فمن لم یجد، فا کا مطلب پس، من کا مطلب جو، لم یجد جو موجود نہ پائے، یعنی جو حج اور عمرہ ساتھ نہ کر سکے، یعنی یہاں مراد ہے کہ حج اور عمرہ ساتھ نہ کر سکے، نہیں یعنی وہ جو قربانی نہ کر سکے، جس کو قربانی موجود نہ ہو، یعنی جو حج اور عمرہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کرے جو آسانی سے میسر ہو، لیکن اگر قربانی موجود نہ ہو، فصیام، پس وہ روزہ رکھے، تین ایام دن، فی الحج، حج کے دنوں میں، 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7 روزے اذا، جب رجعتم، جب تم واپس پہنچ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ 3 روزے رکھنے ہیں جب تم حج کر رہے ہوگے اور 7 روزے بعد میں رکھنے ہیں، یعنی تل کا یہ جو ہیں عشرتن، یہ 10 ہو گئے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، جیسے رمضان کے عشرے ہیں نا، 3 عشرے، تو وہی تل کا یہ عشرتن روزے ہیں 10 کاملہ، مکمل، یعنی تم نے یہ 10 روزے مکمل کرنے ہیں۔ ذالکہ، یہ اس کے لیے ہے، لمن، اس کے لیے، من جو، لم نہ ہو، یکن یعنی جو نہ ہو، اہلہ اس چیز کا اہل، وہ اس چیز کا اہل نہ ہو، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام میں حاضری دینے کا، یعنی جو بار بار مسجد حرام میں حاضری نہ دے سکے اس کے لیے یہ ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا مفہوم سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو یہ آیت سمجھ میں آئے گی۔ حج ہوتا ہے 3 قسم کا، ایک ہوتا ہے حج قران، ایک ہوتا ہے حج یہ تمتع، اور ایک ہوتا ہے حج افراد۔ تو ان میں فرق یہ ہے کہ اگر تو آپ حج کرنے گئے ہو، آپ حج اور عمرہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا، اسی احرام کی حالت میں حج کر لیا، تو اسے کہتے ہیں حج قران، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حج ہوتا ہے حج تمتع، یعنی جس میں آپ عمرہ اور حج دونوں ایک ہی دفعہ میں کرو گے۔ اس کا یہ ہے کہ آپ یعنی اگر ذی الحجہ سے کافی عرصہ پہلے ذی قعدہ میں پہنچ گئے ہو تو آپ نے جناب عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، احرام کھولنے کے بعد آپ کو یہ قربیات، یہ جو شرطیں بیان ہوئی ہیں نا، تو وہ یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، احرام کھولنے کے بعد آپ کو یا تو یہ قربانی کرنی پڑے گی یا پھر 3 روزے اب اور 10 روزے 7 روزے بعد میں، یہ 10 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو آپ یہ احرام کھول لو، احرام کھولنے کے بعد جب حج کے دن آئیں تو ان میں دوبارہ احرام باندھ کے حج کر لو۔ احرام کی حالت میں اصل میں بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں، آپ فضول، جیسے وہ اس کی نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں، رمضان میں اعتکاف کی جو حالت میں جو وہ پابندیاں لگتی ہیں، اسی طرح عمرے اس کی احرام کی حالت میں بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے بہت سے لوگ اتنے لمبے عرصے کے لیے قربانی نہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک بندہ ذی القعدہ کے شروع میں چلا گیا ہے، اب 1.5 مہینہ احرام باندھ کے رکھے تو اور احرام کی پابندیوں کو برداشت کرتا رہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو وہ یہ ہے کہ جناب جا کے عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے اور قربانی کرے، یہ روزے رکھ لے اس طرح۔ یہ تیسرا حج ہوتا ہے حج افراد۔ حج افراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں حج ہوتا ہے، صرف عمرہ نہیں ہوتا،
یہ آسانی اس لیے دی گئی تھی کہ بہت دور سے جو آنے والے لوگ تھے نا، جو لمبے لمبے سفر کر کے آیا کرتے تھے، تو قریش اس چیز کو گناہ سمجھتے تھے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کیا جائے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ حج کے لیے علیحدہ آؤ، عمرے کے لیے علیحدہ آؤ۔ اب جو خانہ کعبہ کے آس پاس رہتا ہے اس کے لیے تو یہ آسان تھا، کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن جو خانہ کعبہ سے دور آنے والے ان کے لیے مشکل تھا کہ ہر سفر علیحدہ علیحدہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی ان کے لیے کر دی کہ تم ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر سکتے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شرط یہ لگا دی کہ جو خانہ کعبہ کے آس پاس رہتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ، کیونکہ ان کے تو پاس ہے مسجد حرام، جب چاہیں آ کے عمرہ کریں۔ تو ان کے لیے یہ نہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ آئیں اور حج اور عمرہ اکٹھا کریں، جو دور سے آئے ہوئے ہیں وہ حج اور عمرہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے حج تمتع۔ اب میں مکمل محاورہ ترجمہ کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ فمن تو فَإِذَا آمنتم، پس جب تم امن میں آ جاؤ تو تم میں سے جو بھی حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھائے تو اسے چاہیے کہ جو بھی آسانی سے قربانی کا جانور میسر ہو اس کی قربانی کرے۔ تو اگر تم میں سے کوئی قربانی کا جانور موجود نہ پائے تو وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جب وہ واپس لوٹ جائے، یہ 10 روزے مکمل ہو گئے۔ یہ اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کے آس پاس موجود نہ ہو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ حج کے حکم تھے۔ اگلی آیت میں، اگلی ویڈیو میں مکمل ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ اور اس کا نچوڑ بیان کر دوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔